ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس کو وہ منتخب کر لیتا ہے اور وہ اسی کو منتخب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اگر کسی کو کام کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے۔ بس یہی ہے، دنیا میں زندہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کا کام کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کا کام نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں قربانی نہیں دیتے، ان کو زندہ کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ تھوڑا دیر کا وقت ہے اس لیے کہ مجھے ایک محفل میں اور بھی جانا ہے۔ ایک مختصر سا پیغام لے کر فقیر قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ممبئی کی زمین ہے، یہاں پہ بھائی گیری بڑی مشہور ہے۔ لوگ جو ہے یہاں دو چیزیں زیادہ کرتے ہیں، ایک دادا گیری اور ایک بابا گیری۔ یہ دو چیزیں یہاں کی بڑی مشہور ہے۔ بابا گیری پہ کچھ نہیں کہتا، لیکن دادا کتنا بھی بڑا ہو جائے بھائی، ہمیشہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا جھگڑا مجھ سے بڑے بھائی سے نہ ہو، یعنی جو مجھ سے بڑا دادا ہے، جو مجھ سے بڑا گنڈا ہے، جو مجھ سے بڑا طاقتور ہے، اس سے کبھی میرا ٹکراؤ نہیں ہو۔ ہمیشہ میں اسی سے لڑتا رہوں جو مجھ سے کم طاقتور ہے۔ مجھ سے بڑے طاقتور سے نہیں لڑتا انسان، اور وہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کبھی میرا ٹکراؤ مجھ سے بڑے طاقتور انسان سے نہ ہو۔ ایک بادشاہ اسی سے لڑتا ہے جو اس سے کمزور بادشاہ ہوتا ہے، ایک پہلوان اسی سے لڑتا ہے جو اس سے کمزور پہلوان ہوتا ہے، ایک انسان اسی انسان سے لڑتا ہے جو اس سے کمزور ہوتا ہے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی کبھی اپنے سے بڑے طاقتور سے پنجہ نہیں لڑاتا، اور اگر کوئی ایسی بے وقوفی کر لے تو پھر وہ رہ نہیں جاتا بلکہ وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ ایک ہلکی سی مثال تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بات آئی ہو کہ آخر یہاں کی دادا گیری کی بات ایسی کیوں کی جا رہی ہے، تو ایک چھوٹی مثال دے کر ایک بہت بڑی بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہر عقل مند آدمی اپنے سے بڑے طاقتور سے کبھی پنجہ نہیں لڑاتا، کبھی اس سے جھگڑا نہیں کرتا، کبھی اس سے اختلاف نہیں کرتا، اور یہ نادانی اگر کوئی کر لے تو اس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی ہے، اس کی تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ سر اٹھا کر گلی محلے میں چلنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ عزت اور وقار کے قابل نہیں ہوتا، پھر اس کے جو حالات طاقتور لوگ کرتے ہیں اس کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، جب اپنے ہی جیسا کوئی انسان ہو لیکن طاقت میں ہم سے زیادہ ہو، ہم اس سے مقابلہ نہیں کرتے، اس سے جنگ مول نہیں لیتے، لیکن افسوس، کتنے افسوس کی بات ہے، اپنے جیسے بشر سے، اپنے جیسے انسان سے اگر طاقت میں بڑھ گیا ہے تو ہم اس سے جنگ مول نہیں لیتے۔ لیکن آج پوری دنیا کے مسلمان اللہ کا اعلان جنگ مول لے رہے ہیں، اللہ کا اعلان جنگ، اللہ اکبر، اس کے چیلنج کے سامنے کھڑے ہوتے لاشعوری طور پر نظر آ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے ایسا بھی کوئی کام ہے سید کہ جس کی وجہ سے اللہ اکبر کوئی اللہ کا اعلان جنگ قبول کرے؟ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا جو یہ کام کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں، اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرے کیا کبھی وہ عزت کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ کبھی وہ سرخروئی کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ کبھی وہ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں حکمراں ظالم ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ کا اعلان جنگ تم نے قبول کیا لاشعوری طور پر، اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہو، اس لیے حکمراں ظالم ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ رب العزت نے جس وجہ سے تمہیں جنگ کا چیلنج کیا ہے، تم لاشعوری طور پر وہی کام کرتے نظر آ رہے ہو، اس لیے عزت خطرے میں پڑی ہوئی ہے، دولت، اللہ اکبر، اللہ۔ وہ قوم جو کبھی دولت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، آج اس قوم کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے ہیں۔ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کام کے کرنے والوں کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج جب وہ ان چیزوں کو گناتا ہوں، ایک تو بہت مشہور ہے جو آپ نے
बार बार सुन रखा है, मैं उस पर ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली से अदावत रखे, अल्लाह अकबर, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मन आदली वलीजन, अल्लाह अकबर, फक़द आज़नतहु बिल हर्ब, कि जो मेरे वली से अदावत रखे मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। अल्लाह अल्लाह, अब यहाँ क्या है, अल्लाह अकबर, लोग अल्लाह वालों से अदावत रखते हैं, लोग अल्लाह वालों से दिल में कीना रखते हैं। अब आप सोचते हैं मखदूम माहिमी के लिए तो कीना नहीं है, जरा ध्यान करना, इस हदीस पाक को आपने बार बार सुना होगा। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मखदूम माहिमी के लिए तो कीना नहीं है, गौसे आजम के लिए तो कीना नहीं है, गरीब नवाज के लिए तो कीना नहीं है, लेकिन आपसे कहता हूं ये वो अल्लाह वाले मेरे भाई जिनके अल्लाह वाले होने पर दुनिया मुत्तफिक है। लेकिन और फिर बात ये है, लोग अपने से पहलों से भी कीना नहीं रखते आमतौर पर, और अपने बाद वालों से भी नहीं रखते। आमतौर पे कीना और दुश्मनी उससे होती है जो अपने मुआसरीन होते हैं, जो अपने हमअस्र होते हैं, हमारे साथ उठते और बैठते हैं। अल्लाह अकबर, और याद रखना अल्लाह वाला सिर्फ वो नहीं है, अल्लाह का वली सिर्फ वो नहीं है। अल्लाह अकबर, जो हवा में उड़ता हो, पानी पे चलता हो, मुर्दों को जिंदा करता हो, ये सारी करामतें अपनी जगह है। वो बंदा जो ईमान लाने के बाद सुन्नते मुस्तफा पर अमल करे, शरीयत पर डट जाए, वो भी अल्लाह वाला है। जो उससे दुश्मनी करेगा अल्लाह उसके साथ ऐलान जंग फरमाता है। आज देखिए हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, मैं जिस मुसलमान से मिलता हूं ये सोच के मिलता हूं कि ये अल्लाह वाला है, ये सोच के मिलता हूं कि अल्लाह वाला है, इसलिए कि किसी की पेशानी पे थोड़ी लिखा है। बल्कि ये भी आपको बता दूं, कभी कभी अल्लाह वाला मैं खाने में बैठा होता है, लोग उसको शराबी की शक्ल में देख रहे होते हैं, और वो लौहे महफूज पर अल्लाह का वली लिखा होता है कि आपने नहीं देखा, बिश्र को लोग मैं खाने में देख रहे थे और लौहे महफूज पर वो अल्लाह के वली लिखे हुए थे। ये है कि नहीं है? तो लोग आजकल एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं, किसी की पेशानी पे नहीं लिखा कि कौन अल्लाह वाला है। इसलिए जो अल्लाह के वली से अदावत करे, अल्लाह के वली से दुश्मनी करे, अल्लाह उसके साथ ऐलान जंग करता है। इस पर ज्यादा कोई तफसीरा नहीं करता, लेकिन एक बात ये भी कह दूं, याद रखना अल्लाह वालों से जो दुश्मनी करे, उनकी बेअदबी करे, अल्लाह उनके घरों में ऐबी बच्चे पैदा करता है, अल्लाह उनकी नस्लों में ऐबदार औलाद पैदा फरमाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सबको अपने नेक बंदों की मुखालिफत से बचाए। एक बात ये भी कह दूं, उन्हीं अल्लाह वालों में ये उलमा भी है, मस्जिद के इमाम लोग भी हैं। हाँ, लोग समझते हैं कि जो कब्रस्तानों में बैठ करके गांजा चरस पी रहे हैं, गंजड़ी चरसी है और उठ पटांग बातें करते, वो अल्लाह वाले हैं? अस्तगफिरुल्लाह, नहीं। सरकार ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज बुलंद परवाज शहबाज दक्कन फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मैंने तरीकत की और हकीकत और मारिफत की बातें हर ऐरे गैरे को करते हुए सुनी। कौन कह रहे? बंदा नवाज, अपने वक्त के सूफिया के सरदार। तरीकत की, हकीकत की, मारिफत की बातें मैंने हर ऐरे गैरे को करते सुनी, लेकिन शरीयत की बात मैंने सिर्फ अल्लाह वालों को करते सुनी। यानी अल्लाह वाले शरीयत की बात करते हैं, इसलिए कि आप हकीकत, मारिफत और सैर अल्लाह, सैर मिन अल्लाह, सैर फिल्ला, ये सब तो कोई किताबों में लिखी चीज नहीं है। तो एक बंदा, उसमें बेवकूफ बनाना आसान है। इसलिए आसान है बेवकूफ बनाना कि एक बंदे ने सारी जिंदगी बकरी नहीं देखी या हरन नहीं देखी, कोई बकरी दिखा के कहे ये हरन है, तो आपने तो देखी नहीं, आपके पास सबूत क्या है, तो आप तो मान नहीं लेंगे। तो ऐसे ही तरीकत, हकीकत, मार्फत की बातों में धोखा खा जाना आसान है, लेकिन शरीयत की बात में धोखा नहीं खाया जा सकता। क्यों? इसलिए कि शरीयत कुरान और सुन्नत के अंदर बिल्कुल वाज़ेह लफ्जों में मौजूद है, इसलिए उसमें कोई धोखा नहीं है। और जो शरीयत पर कदम रख करके चलता है वही सारी मंजिलों की तरफ जाता है। तो याद रखना, लोग उन लोगों को अल्लाह वाला समझते हैं जो कभी मस्जिद में नहीं आते, और जिस इमाम की नमाज
تکبیر اولا سے پانچوں وقت ہو رہی ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھتے، باقی سب کو سب سمجھتے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اس لیے یاد رکھنا، اللہ والوں سے جو دشمنی کرے اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر، یہ تو ایک بات ہو گئی، دوسرے نمبر پر اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے۔ آپ دیکھو 99% لوگ اس امت کے، اگر میرا حسن ظن صحیح ہے تو 99% لوگ اس امت کے تنہائی میں گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں۔ یہاں سے لے کے پتہ نہیں میری آواز انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ ہر آدمی سوچے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ میں گنہگار اللہ کا بندہ ہوں، نہ آپ کے دل کا حال میں جانتا ہوں، نہ میرے دل کا حال آپ جانتے ہیں، نہ آپ کی خلوتوں کو میں جانتا ہوں، نہ میری خلوتوں کو آپ جانتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، ہر آدمی اپنی خلوتوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ہر آدمی اپنی تنہائیوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یاد رکھو، مسلم امہ کی 99% آبادی تنہائیوں کے اندر گناہوں میں مبتلا ہے، اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں۔ وہ طبقہ جو زانی کہلاتا ہے، شرابی کہلاتا ہے، مجرم کہلاتا ہے، وہ تو تنہائیوں میں گناہ کر ہی رہا ہے، لیکن مذہبی کہلانے والا طبقہ بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں پا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سوچو، جس قوم سے اللہ جنگ کا اعلان کرے، جس قوم کو اللہ جنگ کا چیلنج کرے، آپ بتاؤ پھر دنیا کی کون سی طاقت اس کو امان عطا کرے گی؟ رب العزت جس سے جنگ کا اعلان کرے، رزاق مطلق جس سے جنگ کا اعلان کرے، خالق و مالک جس سے جنگ کا اعلان کرے، ستار و غفار جس سے جنگ کا اعلان کرے، اب مجھے بتاؤ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو رب کے مقابلے میں کسی کی مدد کر سکتی ہے؟ اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔